جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مظفر میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں جناب جلیل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے، انہی کے توسط سے ہماری بات ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ۔ مطیع اللہ جان صاحب عمران خان کے دور میں آپ کو بتائیے ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا، اور کس نے کیا تھا، کیوں ہوا تھا، واللہ علم بالصواب۔ چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہوں، یہ نہیں کہ اس کو بات کرنے کا حق نہ دیا جائے، دیٹس رانگ۔ اگر ہم زبردستی اپنی بات کسی پہ تھوپنا چاہتے ہیں اور آن دا ادر سائڈ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو دو اپوزٹ باتیں ہوگی۔ جناب مطیع اللہ جان صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو عارفہ، آپ نے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب جلیل الرحمان صاحب، کسی لمحے میرے ساتھ ہوں گے۔ سر آپ کو عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ بھی ہوا، جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اب تو اوپن بات ہے کہ پیچھے کوئی اور کرتا تھا، سامنے کسی اور کا نام ہوا کرتا ہوتا تھا، اور تب عمران خان صاحب اوپنلی یہ کہا کرتے تھے کہ فیصلے میں کر رہا ہوں، جس میں بعض غلط فیصلوں کو بھی انہیں گلے لگانا پڑا۔ کچھ فرمائیں گے آپ کہ یہ پاکستان میں ڈیوائیڈ، میرا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ اگر آپ ایک عرصے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جرنلسٹ کو یا وہ لوگ جو مرضی کی بات کرنے کے انکاری ہوتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ Is there any end to it or no? I think there seems to be no end to it، اور جو اس تمام عمل کو اینڈ کر سکتے ہیں وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں جس صورتحال سے صحافی ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے جس طریقے سے پریس کانفرنسز ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کی لائلٹیز جو ہیں وہ بدلی گئی، بلکہ کئی لوگ تو سیاست سے ہی بھاگ گئے۔ مگر یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں تھی کہ یہ ساری صورتحال آج کل تو پی ٹی آئی کو فیس کرنی پڑی ہے، مگر اس سے پہلے یہ صورتحال دوسری جماعتوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہی تھی، جس میں نون لیگ بھی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اور آپ نے بتایا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، صحافیوں کو بھی یہ صورتحال فیس کرنا پڑ رہی تھی۔ افسر عالم کے ساتھ جو ہوا، اسد طور کے ساتھ ہوا، عمران شفقت ہیں، عامر میر ہیں لاہور میں، تو یہ صورتحال جو ہے there seems to be no end to it۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں بطور سیاستدان، اور بطور صحافی بھی ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی برملا اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور اگر سچی بات پوچھیں تو اس سارے عمل کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ عمران خان روک سکتے ہیں، کیونکہ obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از کوائٹ پاپولر، مگر ایک پاپولر لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے جو پاپولیرٹی جس بیانیے کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، اب اس بیانیے سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے۔ اور جب تک عمران خان یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ 2018 میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹس جوڑ کر کے نون لیگ اور دوسری دیگر جماعتوں کو ہرایا تھا، اور اس سے پہلے 2016-17 میں اور 2014 سے جو دھرنا پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، جب تک عمران خان جیسا پاپولر لیڈر اپنی ان ماضی کی غلطیوں سے پیچھا نہیں چھڑائے گا، تسلیم نہیں کرے گا اور آئندہ کی ان غلطیوں کو دہرانے کا اعلان نہیں کرے گا، اس وقت ہم اسی طرح کی صورتحال سے دوچار رہیں گے۔ اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ there is no end to it unless Imran Khan ends his own political biases or admits his past mistake, because he is the most popular and he is the one who can do it۔ جب یہ ساری بات چیت کی تو مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے کی گورنمنٹس بھی تھیں، باریاں لگی ہوئی تھیں، ملک کا کوئی بھی نہیں۔ مجھے تو میں نے پہلے بھی ایک دو بار یہ کہا کہ ایک یعنی آخری بوٹیاں نوچنے والی بات پولیٹیشنز کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کچھ اور لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، مگر میں کہتی ہوں the main responsibilities on the shoulders of these politicians، because محترمہ بے نظیر صاحبہ کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب آ گئے، ان کو نکالا گیا تو ایک پارٹی آ گئی، یعنی یہ 30 سال سے تو ہم یہی کھیل کھیلتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بیچ میں پرویز مشرف صاحب بھی آئے۔
اب سر میں اس میں بہت سارے بیانات بھی ہیں. جناب آسما جہانگیر صاحب نے بڑے لاؤڈلی وہ لوگ جو پیچھے سے یہ کام کرتے تھے کہ جن کے ہاتھ میں ڈوریاں تھیں ان کی نشاندہی کی آسما جہانگیر صاحبہ نے. جناب زرداری صاحب نے اس کے بارے میں بات کی. جناب نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا اور وہ باقاعدہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے بعض لوگوں کو. آج جب یہ بیانیہ عوام نے بائے کر لیا اور پیپل آر ریڈی ٹو برنگ اے چینج، اب آپ اس کو، میں یہ کہتی ہوں کہ لوگوں نے اس کو بائے کر لیا اینڈ دے آر ریڈی ٹو برنگ اے چینج، تو کیا بات ہے کہ آج کی پولیٹیکل پارٹیوں نے اکٹھا ہونے کی بجائے اگین کمپرومائز کیا اور مخلوط حکومت بنائی، PDM-1 اور ناؤ PDM-2. اگر یہ لوگ بھی عوام کے بیانیے کے ساتھ شامل ہو جاتے تو شاید وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو کسی کنارے پہ لگایا جا سکتا. دیکھیں، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ عوام نے یہ بیانیہ بائی کر لیا اور اس کا ایک ثبوت جو ہے PTI کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے، چاہے وہ KPK میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ عوام نے جو بیانیہ بائی کیا ہے اس کی وجہ وہ نظریات نہیں ہے، اس کی جی اس کی وجہ وہ نظریات نہیں ہے، اس کی وجہ شخصیت پرستی ہے، اس کی وجہ عمران خان کا کلٹ ہے. تو اب وہ عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے اگر عوام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کرتی یا اس سے نفرت کرتی ہیں، تو اس میں جو دیگر جماعتوں کے سپورٹرز ہیں یا لوگ ہیں یا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ کیسے اس بیانیے کو بائی کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. ان کے تمام باتیں، ان کے جو بیان ہیں وہ ان کی شخصیت کے گرد گھومتے ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ اب جبکہ ان کو اسی صورتحال کا سامنا ہے جو صورتحال کا سامنا وہ اپنے مخالفین کو کرواتے رہے ہیں، تو اب وہ بات کر رہے ہیں ماضی میں ان کے مخالفین کرتے تھے. تو میرے خیال میں اگر میں پھر یہ کہوں گا اگر عمران خان واقعی ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ماضی کی غلطیوں کو برملا اعتراف کرنا ہوگا، جس کے بعد اس کو ہم بیانیہ کہہ سکیں گے. تو صرف اپنی شخصیت کے گرد اگر وہ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ بھی عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیں، اور تو اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ تو اپنے ابھی بھی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری اور بلال بھٹو کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیسا بیانیہ ہے کہ جس میں آپ نے سیاست کو ذاتی دشمنی اور ذاتی نفرت میں بدل دیا ہے اور عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ خود بھی اپنے اس نام نہاد بیانیے سے پیچھے نہیں آ پا رہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے، جو سب سے پاپولر لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرے، جو عمران خان ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ابھی وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے کہ اپنی ہر غلطی کو تسلیم کریں. آپ یقین کریں اس سے ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ میں جلیل الرحمان صاحب کو ویلکم کر لوں. جلیل الرحمان صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہی کے توسط سے میری جناب متی اللہ جان سے بات ہو رہی. ابھی متی صاحب فرما رہے تھے کہ عمران صاحب میں لچک نہیں ہے، غلطیوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس میں آج کل تو بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس میں کوئی نئی جماعت رجسٹرڈ کروانے کے لیے، اور ہم کو اور آپ سب کو یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو کیا متی صاحب اور آپا، میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ اگر حکومت یہ ناکام ہو جاتی ہے تو کیا ملک میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے، یا وہی پرانی جو روایت ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ایک کوئی کنگ پارٹی پھر نئے سرے سے آ جائے گی، اور یہ اگر حکومت 2-4-6 مہینے کے بعد نہیں چل پاتی تو اسی اسمبلی کے اندر سے یہ جو 2024 کی اسمبلی ہے اس میں سے ایک کوئی اور اتحاد بن جائے گا، اور اس اتحاد میں جو لوگ کامیاب ہوں گے، جو اسمبلی سے اعتماد کا جو شخص ووٹ لے لے گا، اس کو وزیر اعظم نامزد بنا کے دوبارہ حکومت اس کے حوالے کر دی جائے گی. لیکن اس میں آپ دیکھ لیں اس کا جواب دیں. آج یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا الیکشن کمیشن سے نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے کوئی پرفارما وصول کرنا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. شاہد خاقان عباسی از نو باڈی.
He was somebody جب وہ ایک پارٹی میں تھے اور وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یا بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر یا مفتاح اسماعیل، یہ اپنی سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ خود کتنے کریڈیبل ہیں کہ جب تک وہ ان جماعتوں میں تھے تو وہ تمام فائدے اور عہدے حاصل کرتے رہے، اور اب جبکہ ایک نئی لہر چلی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی صورت میں، تو اب یہ چھلانگ مار کے پی ٹی آئی میں تو شامل ہونے سے رہے، تو انہوں نے انڈائریکٹلی اس نئی لہر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنا بیانیہ ترتیب دیا ان لوگوں نے، اور نئی جماعت کی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ تبدیلی اگر کوئی آ رہی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آ رہی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بیانیے کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے، بلکہ پولیٹیکل عمل بھی ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام سیاستدان فیل ہو چکے ہیں بشمول عمران خان. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری پولیٹیکل پروسیس کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیسا پاپولر لیڈر بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، جس کی طرف ساری نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں. سر یہ بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا تھا، دیکھ لیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. جی سر آپ کے تحت آئین میں کوئی ترمیم کر لی جائے. جلیل صاحب آپ کی اس تجویز پہ بہت پہلے عمل ہو چکا ہے. آپ جس رول کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی مستقل ہے اور وہ بہت عرصے سے جاری ہے. تو اب آپ پتہ نہیں کس قسم کی قاضی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی آئینی ترمیم کے ذریعے. تو مستقل رول کا آپ کو مطلب ہی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ صرف قاضی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. یہ مستقل رول ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں. یہ مستقل رول ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا ہے ماضی میں. تو اب آپ مزید کس مستقل رول کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، آپ شاید طنزاً یہ بات کر رہے ہوں گے، اور آئی ایم شیور کہ یہ طنز ہی ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ مستقل رول تو آپ سے وہ مانگیں گے نہیں. وہ مستقل رول جو ہے 75 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ٹائم کا میکسیمم فائدہ لینا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے ایک لفظ کہا کہ عمران خان بیانیہ میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، میرے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. جناب اگر آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو جناب مجیب الرحمان کے دور سے لگے، بنگلہ دیش واز نیور انٹرسٹڈ کہ آرمی کی انٹرونشن ہونی چاہیے. آگے اگر آپ آ جاتے ہیں تو جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا تھا کہ آرمی بہت انٹروین کرتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ، آئی ایم سو سوری آئی وونٹ سے آرمی، اسٹیبلشمنٹ بہت انٹروین کرتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا بڑا ذکر کیا تھا. آج اگر عمران خان نے یہ لفظ کہا یا پی ٹی آئی والے یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ باتیں سرفس زیادہ ہو گئیں. جناب حامد میر صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، انہوں نے بالکل کہا تھا کہ اگر جنرلز کے لحاظ سے اس وقت جس جنرل نے ان پہ اٹیک کروایا تھا وہ آن ڈیوٹی تھے. اس کے بعد باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا ناؤ ہی از ریٹائرڈ، اب ناؤ یو کین ٹیک ہم ٹو دا کورٹ. تو یہ تو سر ہمیشہ سے آپ نے بھی یہ لفظ کہا کہ یہ شاید صرف عمران خان ہی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اس بات کو کہا. بھٹو صاحب نے بالکل لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھا کرے ایک بندہ فوج کا بیچ میں میری میٹنگز کے بیچ میں. تو یہاں بھی آپ کیا کریں گے؟ یعنی ہم انسانوں کی بجائے وائی ڈونٹ وی تھنک اباؤٹ دا کنٹری. جیسے ابھی جلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ جتنی حکومتیں آتی نہیں 2-3 سال کا ٹینیور پورا کر کے جاتی نہیں، پیچھے سے تو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نا جو ان کو ریموو کرتی تھی. دیکھیں مسئلہ یہی ہے، اس میں ایک میری ماتی صاحب اس میں ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے. آئین کا آرٹیکل 58(2)(b) میں صدر کو یہ اختیار تھا کہ اگر وہ دیکھے کہ یہ کیا آئین میں اس کا کوئی، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہیں، اب اتنی ساری جو لیٹیگیشن آپ نے دیکھی یا سنی ہے، تو یہ دیکھیں یہ کوئی پرماننٹ حال کوئی قوم کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی گورنمنٹ کو صرف 18 ماہ 2 ماہ 2 سال 2.5 سال حکومت کرنے دیا جائے. اس کی پالیسیاں بھی مکمل نہیں ہوتی، اس کا جو پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے میگا پروجیکٹ وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، اور پھر جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ جو پرانی گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. وہ بالکل سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے. اس کا مستقل حل جو ہے، مستقل حل صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالنا، جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے اٹ نیڈس ٹو بی پشڈ آؤٹ. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن عمران خان نے یہ بیان دے دیا کہ میں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اور آصف زرداری کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور مجھے کسی جرنیل کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں، تو اس دن اس مسئلے کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے آڑے بھی ان کی انا آ رہی ہے، وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں تسلیم کرتے، اور جس طریقے سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اتنا ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں جس طرح 1990 کی بے نظیر بھٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، یا جس طرح 1993 کا نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گیا تھا، یا پھر 1999 کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے پھر اس نے ڈیل کر کے پھر 2013 میں آیا. تو عمران خان، نواز شریف اور یہ پیپل پارٹی جب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے، ہم جیسے لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ اب اپوزیشن میں ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا حل صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں ہے، اس کا حل سولوشن ڈھونڈنا ہے، اور سولوشن یہی ہے کہ جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے عمران خان جیسا، اس کو یہ ایک بڑا اعلان کرنا ہوگا کہ وہ جرنیلوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر وہ اپنی انا کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ نہیں کر سکتے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت ان کے پاس اس ملک کا حل ہے. صحیح. سر میں آپ نے ابھی کورٹس کچہریوں کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی، بلکہ ابھی اس دفعہ تو تقویت مل گئی. جناب شوکت صدیقی صاحب نے 2018 میں کہا تھا، مگر انہوں نے تو فائٹ کیا کیس کو. اس کے بعد حوصلہ ملا ان 6 ججز کو جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لیٹر لکھ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی کر رہے تھے مگر وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے تھے. اب اس کو بھی ہم نے ایک مسئلہ بنا کے رکھ لیا ہے کہ جی انہوں نے، وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو اس لیے، حالانکہ انہوں نے صرف یہی بات کہی ہے. ہم نے بھی آج تک جتنی یہ جو نیوڈ ویڈیوز اور لوگوں کی پرسنل بیڈ رومز کی ویڈیوز ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی اب دیکھی. جی آپ یہ دیکھیں، شوکت صدیقی صاحب کا اور ہماری سپریم کورٹ کا بھی المیہ یہی ہے کہ جس طرح ہم سویلین حکومتوں کو ہر بڑے واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس طرح ہم عدالتی فیصلوں کے پیچھے بھی ججوں کی ذمہ داری تلاش کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری حکومتوں کے فیصلے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے ججوں کے فیصلے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے ججوں کو ایون نام لے کے تنقید کرنا، اور میں خود بھی کرتا رہا ہوں آبویسلی، اور ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے شہباز شریف، آصف زرداری یا عمران خان کا نام لے کے تنقید کرنا. تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ عمران خان کو بھی عدلیہ کے حوالے سے بھی، ماضی کے حوالے سے جو ان کا رول رہا ہے اس میں اس نے کافی حد تک انہوں نے اقرار تو کیا ہے قاضی فائزہ کے ریفرنس کے حوالے سے، اور پھر نواز شریف صاحب نے میمو کمیشن کی حد تک اقرار کیا ہے کہ وہ ایک غلطی تھی. تو میرے خیال میں یہ ججز جو بھی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بچا نہیں پاتی، اس کا دفاع نہیں کر پاتی، تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیچارہ چاروں ناچار جو ہے ان کو بقول جسٹس نسیم حسین شاہ کے اپنی نوکری بھی تو بچانا ضروری ہوتی ہے. تو اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور جو پہلے آتی تھی، ان دونوں کے پیچھے نہ تو عمران خان کی حکومت کا اتنا بڑا کوئی رول ہوتا تھا اور نہ ہی نواز شریف کا یا شہباز شریف کا. تو میرے خیال میں پھر یہ کہوں گا کہ جوڈیشری کے حوالے سے بھی آج کل بھی جو فیصلے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی متنازع ہیں، کیونکہ ماضی میں عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کچھ ججز پرسنلی ہرٹ ہوئے اور بدقسمتی سے ان کی وہ بائسز اور پریجوڈسز جو ہیں وہ برقرار ہیں، اور جس کی وجہ سے آج بھی ہم ایک سیاسی اور آئینی بحران دیکھ رہے ہیں. ماضی میں بھی ویڈیوز سامنے آتی رہی، استعمال ہوتی رہی ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اب جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اگر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں دے گی تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ جو سیاستدان ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں اتنی تقسیم ہو چکی ہیں کہ ججز اب ان پہ اعتبار نہیں کریں گے. ججز ہمیشہ جو ہیں وہ ایک مضبوط کندھا ڈھونڈتے ہیں اپنا سر رکھ کے رونے کے لیے. سیاستدانوں کے کندھے ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں پھر کہوں گا وہ عمران خان ہیں، جنہوں نے 2014 کے بعد سے اپنے کندھے جو ہیں پرووائڈ کیے اسٹیبلشمنٹ کو، اور پوری سیاسی عمل کو، جمہوریت کو اور پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیج کے انہوں نے جو نئی یوتھ جو تیار کی ہے
اس کا جمہوریت میں آئین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو وکٹیں لیتا تھا اور جو چھکے مارتا تھا۔ اس میرا میں سر متی بس صاحب میں ایک گزارش کروں، ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ نے ججز کی بات کی، اور یہ میری ایک بات پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ کا، یہ جو بھی فیصلہ دے گا انشاءاللہ وہ ایک فیصلے کی حد تک تو بڑی اچھی ججمنٹ ہوگی، لیکن سو فار ایز دی امپلیمنٹیشن آف دیٹ ججمنٹ ول بی کنسرنڈ آئی ڈو ناٹ سی کہ دیٹ ول نیور ایور امپلیمنٹڈ، کیونکہ اصغر خان کیس کا آپ دیکھ لیجیے، اصغر خان کیس میں تو فوج کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے سیاستدانوں میں بڑی بھاری رقوم تقسیم کی، اس کے بعد ایک کمیشن بنا، کمیشن کی رپورٹ آ گئی، کمیشن نے کہا کہ ان تمام کو پروسیڈ اگینسٹ کیا جائے جو اس میں ملوث تھے، آج تک اس کا کچھ نہیں بنا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح وکلا میں 3 دھڑے ہیں، ایک دھڑا ہے حامد خان کا، ایک آسما جہانگیر صاحبہ کا ہے، اور ایک دھڑا انڈیپینڈنٹ کا ہے، اسی طرح وکلا میں ججز میں بھی تین دھڑے ہیں، 3 گروپ ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک جو عرصہ اقتدار ہے وہ تقریباً 30 ایئرس کے قریب ہے، زیادہ تر ان کے دور میں ایلیویشن ہوئی ہیں، تو ایک گروپ تو وہ ہے ججز کا سپریم کورٹ میں، چاروں صوبائی پروونشل ہائی کورٹس میں جن کا تعلق نواز لیگ سے ہے، دوسرا گروپ وہ ہے وہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے تھوڑے بہت ججز اپنے ریکروٹ کیے، اور تیسرا وہ گروپ ہے جو صرف وہ جج وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم نے صرف نوکری کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح ہر جج کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے یہ جو 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر ایک اب لارجر بینچ 29 اپریل کو اس کی باقاعدہ سماعت شروع کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد جو بھی ججمنٹ آئے گی وہ ججمنٹ پی ایل ڈی کی حد جو قانونی جرائد ہیں یا اخبارات میں 1-2 روز شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوگی، اور اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کا کام شروع کیا جائے گا، لیکن ہوگا کچھ بھی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ریکارڈنگ والا سلسلہ میری سن لیجیے، شمیم حسین قادری صاحب تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ پہلے چیف جسٹس ہیں پاکستانی عدالتوں میں جن کے کمرے میں ضیاء الحق صاحب نے ایک ہاٹ لائن لگا دی تھی، اور وہ وہاں اپنے چیمبر میں بیٹھ کے ان کا براہ راست تعلق جو تھا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے تھا۔ اسی طرح یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں یہ کسی نہ کسی طرح کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے؟ تو ہوگا جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ بھی بیٹھی سن رہی ہیں، وہ بھی ہم سے زیادہ اس معاملے میں ان کی دیکھیں یہ ججز ایک پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، اب ان ججز کی جو بھی دھڑا بندی ہے اس میں ان کی سوچ میں فوری تبدیلی نہیں لا سکتے، بالکل اسی طرح کہ بہت سارے جرنیل بھی ایک پروسیس کے ذریعے جرنیل بنے، اب فوری طور پر ان کی سوچ نہیں تبدیل ہو سکتی۔ بہت سارے صحافی جو ہیں پروسیس کے ذریعے ہمارے اور آپ جیسے سینئر جرنلسٹ بن گئے، اب ہماری سوچ میں بھی کوئی فوری تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کا حل ہم نے تلاش یہ کرنا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر ہم نے نفرت، اندھی نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست متعارف کرائی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ جس معاشرے کے اندر اتنا ہیٹرڈ پیدا ہو چکا ہو وہاں پہ ججز جو ہیں وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ججز کی جو تقسیم ہے یا ایون صحافیوں میں جو تقسیم ہے، جو ایون سیاستدانوں میں تقسیم ہے، وہ ان کو ایگو اور ان سے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ہمت ہی نہیں دیتی ہم لوگوں کو بھی۔ تو اس نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے بڑا انیشیٹو جو ہے وہ عمران خان لے سکتے ہیں، نہ شہباز شریف لے سکتے ہیں، نہ آصف زرداری لے سکتے ہیں، نہ نواز شریف لے سکتے ہیں۔ انیشیٹو جو ہے اس وقت عمران خان کی کورٹ میں ہے گیند، اور ضروری نہیں ہے ہر گیند کو چھکا مارا جائے۔ جی جلیل بھائی، جناب مطیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے اور وہ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ صرف عمران خان صاحب ہی ہے، بٹ جب دوسری پارٹیاں مل کے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو آئی ڈونٹ نو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی بھی بڑی ریسرچ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اب تک جتنے سیاسی اتحاد بنے ہیں، اور خاص طور پہ ہم کہیں دور کیوں جائیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پبلکلی لاہور میں جو جلسہ عام کرتے تھے اس میں وہ برملا کہتے تھے
کہ میں زرداری کو گھسیٹ کر لاؤں گا اور یہاں مینار پاکستان میں پھانسی دوں گا. اب وہی زرداری صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے کہ آگ اور پانی اس وقت یکجا ہوئے ہیں. تو یہ مطیع اللہ صاحب نے جو آج ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب کو اپنے رویے میں لچک دکھانی چاہیے اور گیو اینڈ ٹیک کرنی چاہیے. میں ان کی اس جو رائے ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں تو ملک میں نا جلیل بھائی رہنا تو اکٹھے ہی رہنا ہے. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں کور کمانڈر کے ہاں جا کے افطاری میں شرکت کی. تو وہ کوئی طلاق تو نہیں ہوئی ہوئی تھی ان میں یا کوئی وہ یہی تو ہے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر چیز میں ڈاؤٹ لے کے آ رہے ہیں. آپ امیجن کیجئے گا ان کی اپنی شیر مروت جو ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کرا دیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا جو تھرڈ پارٹی ہے نتیجہ رلیا تو چوگا گلیا والی بات ہے. حالانکہ ایک بندہ سخت ہوتا ہے ایک بندہ نرم ہوتا ہے. دس از ہاؤ وی ورک ان آر سسٹم ان آر ہوم اپنی ورک پلیس کے اوپر. دس از ہاؤ وی گو. تو ایک تو ہماری یہ والی بات ہو گئی. مجھے آپا ایک لگتا ہے جو میں ایک چیز بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں اور مجھے وہ محسوس کر کے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی قوم میں وہ جیسے آپ لوگ باہر بیٹھ کے ہمارے ملک کے بارے میں اتنا کنسرن رکھتے ہیں. وہ نیشن ہوڈ جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں قوم پرستی کہ سب سے پہلے پاکستانی اس کے بعد میں ہم پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچی ہیں یا کے پی کے سے ہیں. تو یہ ایک بڑی بے حسی کی کیفیت ہم پہ طاری ہو گئی ہے کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ہم بے حس ہو جاتے ہیں. آتا کہ اب یہ ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں. کوئی مر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرتا رہے ہمیں اس سے کیا. تو یہ اسی طرح سیاست میں بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رگڑا لگ رہا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ رگڑا دے رہی ہے اس کو اور رگڑا دینے دو ہماری نوکری پکیاں ہم اپنا انجوائے کریں. تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ڈالر کی قیمت ہے ابھی آئی ایم ایف سے کوئی ہمیں ریلیف ملے گا تو یہ پھر ہمارے ابھی جو پاکستانی گورنمنٹ اپنی تنخواہیں دے رہی ہے ملازمین کو وفاقی اور صوبائی ملازمین کو وہ ساری قرضے سے دی جا رہی ہیں اور قرضہ اتنا پاکستان پہ چڑھ گیا ہے کہ اس کے اتارنے کے لیے جب تک ہم نے کوئی مشترکہ طور پہ کوئی قومی سطح پہ بیٹھ کے کوئی تھنک ٹینک بنائیں جس میں معاشی مالیاتی ایکسپرٹ بیٹھیں اور ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے سوچا جائے. پاکستان میں آپ کوئی بھی انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف جو کامن مین ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ ڈاؤن ٹروڈن مڈل کلاس ان کے اوپر اتنے ٹیکس ہیں کہ میرا خیال ہے اس وقت جو پاکستانی قوم ٹیکس ادا کر رہی ہے سیل ٹیکس جنرل ٹیکس اس کی تعداد کوئی 20 کے قریب ہے. اسی طرح بجلی اتنے وسیع پیمانے پہ چوری ہو رہی ہے کہ ایک جرمن ایکسپرٹ آئے اور انہوں نے اپنی رپورٹ پاکستانی گورنمنٹ کو دی تو انہوں نے کہا جی کہ 10% بجلی صرف جو غریب لوگ ہیں وہ چوری کرتے ہیں باقی 90% جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ انڈسٹریلسٹ اور جو بڑے فیوڈلز ہیں یہ چوری کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان اسٹیل ملز ان کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے ہر سال کا یہ غالباً 20 ارب روپے کا ہے اور پاکستان اسٹیل ملز کے جو ملازمین ہیں وہ اپنے گھروں میں گزشتہ 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں کرتے اور مفت کی اور حرام کی تنخواہیں کھا رہے ہیں. اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں پی آئی اے میں 800 پائلٹ ہیں اور جہاز ہمارے پاس ہیں سارے جو 25 یا 30 کے قریب ہیں جو آپریشنل ہیں. اب کوئی عام بندہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ جہاز تو آپ کے پاس 25 ہیں یا 30 ہیں ڈبل پائلٹ رکھ لو 60 کر لو چلے 100 کر لو 800 پائلٹ رکھنا ان کی تنخواہیں دینا ان کے ٹی اے ڈی اے دینا ان کی باقی مراحت دینا تو یہ تو پاکستانی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. کیا جب آپ یہ والی بات کر رہے ہیں نا تو میں نے ایک کلپ لگایا ہے وہ ہے انویٹیشن فار ایکسپریشن آف انٹرسٹ divestment of Pakistan International Airline Corporation Limited through privatization
آپ نے جب یہ بات کی، ہم نے تو اپنے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا جلیل بھائی. بڑے خوبصورت ادارے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں لیڈ کیا اور ایک مثال بن کے دوسرے ملکوں کو سکھایا طریقہ کار. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان بڑی بری قیمت ادا کر رہا ہے. میرا سر آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں میں آپ کے ساتھ. اگر پی آئی اے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائے تو یہ پروفٹ میں چلی جائے گی. اسی طرح اگر پاکستان اسٹیل ملز یہ پرائیویٹ سیکٹر لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، اور یہ سارے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کرتا ہے، اس کو اگر فنکشنل کیا جاتا ہے، آپریشنل کیا جاتا ہے، وہ بھی پروفٹ دینے لگے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں جو ادارے ہیں وہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں، اور جتنی بڑی انڈسٹری ہے پولیٹیشنز کو سپورٹ کرتا ہے ٹو گیٹ سم فیور. دے ڈونٹ سپورٹ دیم فار دی سیک آف پاکستان. اور انتہائی نکمے نااہل لوگوں کو پولیٹیشین ان گورنمنٹ کے اداروں میں بھرتی کر کے بالکل بٹھا دیتے ہیں. جب گورنمنٹ میں ان کو بھرتی کراتے ہیں تو اپنا بھتہ چارج کرتے ہیں. وہ بندے جو بھرتی ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ پورا کرنے کے لیے پرسنٹیج چارج کرتے ہیں. دس از وائی دیز اور پرائیویٹ جو ہماری گورنمنٹائز جو انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات کریں گے. بہت اچھا لگا. مجھے جلیل بھائی آپ کی کوئی چیز سینسیشنل نہیں ہے اور وی ڈونٹ وانٹ سینسیشنل نیوز. نو، ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو ریزالو دا پرابلم. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ملک ایک گھر کی طرح سے ہوتا ہے. اپنے گھر میں ماں باپ کتنی بار غلطی کرتے ہیں، بچے ان کو آرام سے سمجھاتے ہیں. بچے کتنی بار غلطی کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کو آگ تو نہیں کر دیتے. بھائی بہنوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم درمیان کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر فیملیز ٹوٹ جایا کرتی ہوتی ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ پارٹیز آنی جانی چیز ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر رہے. بہت شکریہ آج بھائی. بہت شکریہ. آج چیمہ دماغ میں آ گیا. بڑا غم ہے. اس ملک میں تو امیر امیر لوگ ہیں جو لوٹ کے کھا گئے. آپ نے بجلی پانی کی ذکر کیا، وہ تو ایون ون آف دا فائنسٹ کالج آف پاکستان، ایچ کالج، اس سے بھی فیس معاف کرانے کے قائل ہیں. اور مجھے لگتا ہے ان کو تو شاید اب زکوٰۃ بھی حلال ہو جائے گی. آحد چیمہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستان میں جو ڈویژن ہے صوبوں میں، وہ تقریباً 35 ڈویژن ہیں، 35 وزارتیں ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے گزشتہ دور حکومت میں 35 کمپنیاں بنا دی گئیں، اور ان کے اوپر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر لگائے گئے وہ حاضر سروس سیکریٹری تھے، جو گورنمنٹ سے بھی تنخواہ لیتے تھے، اور 80 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے بحیثیت اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونے کے وہ الگ سے تنخواہ لیتے تھے. آپ دیکھیں نا جی، وہ انہی کمپنیوں میں سے 3-4 کے وہ تھے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے. تبھی تو یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے. آپ امیجن کیجئے گا، میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے. ایک آدمی جو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، محسن نقوی، 2 بندے فیصلے کریں، یاسر منیر صاحب فیصلہ کریں یا محسن نقوی فیصلہ کریں. تو ہاؤ کم پاکستان میں کیا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی از ہولڈنگ 3 پوزیشن؟ آپ نے جتنے بندوں سے پی ڈی ایم کے 1 کے ذریعے کام لیا تھا ان تمام کو آپ نے سینیٹرشپ دلوا دی. پاکستان تو اگلے 6 سال کے لیے بیڑا غرق ہو گیا نا. اینی ویز، بہت شکریہ جلیل بھائی آپ کے ساتھ شامل ہونے کا. انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے کل کی لیٹسٹ نیوز سے متعلق. تھینک یو ویری مچ. بہت پیارے انسان ہیں، اور میں یقین کیجئے گا ہمیں درمیان کے راستے کو دیکھنا ہے. یہ جو باہر سے لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی اس سے نہیں ملنا، تو پھر کیا ملک کو توڑ کے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے؟ نو، وی کینٹ افورڈ اٹ. ٹو بی ٹوگیدر وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن. ہمیں اپنی سنانی ہے، ان کی سننی. بہت شکریہ جلیل بھائی. تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پلیز ڈو سبسکرائب اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.